औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले दिनों मैंने अपने यूट्यूब चैनल हरीम अदब पर साबिक सदर पाकिस्तान जनाब गुलाम इसहाक खां की 1988 की एक वीडियो अपलोड की थी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के आखिर में मैं दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में उसका जिक्र कर दूंगा। एक वीडियो उसकी जो अपलोड की थी पिछले दिनों, उसमें गुलाम इसहाक खां मुख्तलिफ सियासी जमातों के सरबराहान से मुलाकातें करते हुए नजर आते हैं। एक दोस्त ने दरियाफ्त किया है कि क्या मैं इन मुलाकातों के पस मंजर के बारे में कुछ जानता हूं, तो मैंने उनको तारीख पाकिस्तान के इस अहम मोड़ के बारे में चंद हकायक बताए जो इतने दिलचस्प और चश्म कुशा थे कि मेरे दोस्त ने फरमाइश की कि मैं इन मुलाकातों के बैकग्राउंड से मुताल्लिक एक वीडियो अपने नाजरीन के साथ शेयर करूं। तो जनाब गुलाम इसहाक खां की इस वीडियो के बारे में गुफ्तगू से कबल मैं आपको मीर तकी मीर का एक खूबसूरत शेर सुनाता हूं। वो यार तो न था तहे दिल से किसों का मीर, वो यार तो न था तहे दिल से किसों का मीर, नाचार उसके जोरो सितम हम भी सह गए, नाचार उसके जोरो सितम हम भी सह गए। 1947 में आजादी के बाद पहले जनरल इलेक्शन 7 दिसंबर 1970 को हुए। उस वक्त कौमी असेंबली की नशिस्तें 300 थी, जिनमें से मशरकी पाकिस्तान की 162 और मगरबी पाकिस्तान की 138 सीटें थी, और 13 नशिस्तें इनके अलावा 313 का फिगर पूरा करने के लिए 13 नशिस्तें खवातीन के लिए मखसूस की गई। जब 1970 के इलेक्शन हुए तो उन 313 में से 167 सीटें अवामी लीग जीत गई मुजीबुर रहमान की, और 86 सीटें जनाब जुल्फकार अली भुट्टो की पीपल पार्टी ने हासिल की। जनाब मौलाना अबू अल आला मौदूदी की जमात इस्लामी ने 4, और पंजाब के साबिक चीफ मिनिस्टर मियां मुमताज दौलताना की काउंसिल मुस्लिम लीग ने, जो 1951 से 1953 तक पंजाब के वजीर आला रहे थे मुमताज दौलताना, उनकी काउंसिल मुस्लिम लीग ने 7, और जनाब अब्दुल कयूम खान जो 1947 से 1953 तक 6 साल के लिए सूबा सरहद यानी मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला थे, खान अब्दुल कयूम खान, उनकी कयूम मुस्लिम लीग ने 9 सीटें हासिल की। मुल्ला फजल रहमान के बाप मुल्ला मुफ्ती महमूद साहब की जमीयत उलमाए इस्लाम ने 7 सीटें, मुल्ला शाह अहमद नूरानी की जमीयत उलमाए पाकिस्तान ने भी 7 सीटें, जनरल अयूब की कन्वेंशन मुस्लिम लीग ने 2, वली खान की नेशनल अवामी पार्टी ने 7, और बाबाए जमहूरियत नवाबजादा नसरुल्लाह खान की जमात पाकिस्तान जमहूरी पार्टी ने 313 में से 1 नशिस्त हासिल। 13 अवामी नशिस्तों में से खवातीन की नशिस्तों में से 7 अवामी लीग, 5 पीपल पार्टी और 1 वली खान की जमात नेशनल अवामी पार्टी को मिली। गोया मगरबी पाकिस्तान की 8 छोटी मोटी पार्टियों ने मिलकर 44 नशिस्तें हासिल की, और बाकी 16 आजाद उम्मीदवार जीते, जिनकी अक्सरियत बाद में जुल्फकार अली भुट्टो के साथ मिल गई। मुजीबुर रहमान के 6 नुकात और भारत के साथ उसकी गठजोड़ की वजह से अक्सर जमातों ने भुट्टो और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर सदर याहिया खां को
مجبور کیا کہ اقتدار مجیب کے حوالے نہ کیا جائے۔ یہ اب غلط کہا جاتا ہے کہ جی بھٹو نے کوئی سازش کی تھی۔ یہ سازش اگر کی تھی تو یہ پاکستان کی تمام جماعتوں نے مل کر کی تھی کہ مجیب الرحمان کو اقتدار حوالے نہ کیا جائے، کیونکہ وہ بھارتی ایجنٹ ہے اور وہ پاکستان کا سرمایہ لوٹ کر آزادی اس نے ہر قیمت پر حاصل کرنی ہے، جو اس کے 6 نکات سے ظاہر تھی۔ تو تمام جماعتوں نے جو مغربی پاکستان کی تھی انہوں نے مل کر بشمول جماعت اسلامی یحییٰ خان کو مجبور کیا کہ اقتدار مجیب کے حوالے نہ کیا جائے، جس کی وجہ سے خانہ جنگی چھڑ گئی اور پاکستان کی فوج نے 16 دسمبر 1971 کو بھارتی فوج کے سامنے مشرقی پاکستان میں ہتھیار ڈال دیے۔ شکست کے بعد فوج انتہائی بری طرح ڈیمورلائز ہوئی۔ بھٹو نے شکست خوردہ فوج کو سنبھالا دیا، مگر اس نے فوج اور بیوروکریسی میں اپنے بہت سارے دشمن بنا دیے۔ اب جو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اقتدار مجیب کے حوالے کر دیا جاتا تو پاکستان نہ ٹوٹتا، یہ محض ڈھونگ ہے۔ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان اتنا بڑا دشمن ایک حائل تھا، اور وہاں بھی دشمنوں کی اتنی اکثریت تھی کہ کسی دن مجھے موقع ملا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سب سے پہلے مسلم لیگ کے ٹکڑے کرنے والے مشرقی پاکستان کے لوگ تھے۔ خیر، اس وقت میں بتا رہا تھا کہ فوج بڑی ڈیمورلائز تھی اور بھٹو نے اس فوج کو سنبھالا دیا، مگر اس نے فوج اور بیوروکریسی میں اپنے بہت سارے دشمن بنا لیے۔ ہر سیاست دان سے پنگا جیسے عمران خان لیتا تھا، وہی کچھ اس سے پہلے بھٹو نے کیا۔ اس نے بلوچستان اور صوبہ سرحد میں مفتی محمود اور ولی خان کی حکومتوں کو بہانے سے ڈسمس کر دیا۔ ساری اپوزیشن اس کے خلاف ہو گئی بھٹو کے، حتیٰ کہ حلیف بھی ساتھ چھوڑ گئے، جیسے کہ عمران خان کے سارے حلیف ایک ایک کر کے اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ عمران خان والے سارے جاہلانہ اقدامات اس سے پہلے جناب ذوالفقار علی بھٹو نے سر انجام دیے تھے۔ بھٹو نے میرٹ اور سینیارٹی کو نظر انداز کر کے ضیاء الحق کو جنرل، یعنی وہ اس کو 4 اسٹار جنرل بنایا، پھر اس کو 8ویں نمبر سے اٹھا کے چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا، اور درمیان والے 7 لوگوں کے حقوق غصب کر ڈالے۔ تو اس نے 8ویں نمبر سے اٹھا کے ضیاء الحق کو چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا۔ یہ اور ہیں کہ اس کی اپنی کیا فہم تھی کہ اس نے کیوں بنایا، بہرحال ایک غلط کام کیا۔ پھر جب جنرل ضیاء کو موقع ملا تو اس نے اپنے محسن کو کتے کی موت مار ڈالا۔ ہوا یہ کہ اگلے جنرل الیکشن بھٹو نے 1973 کے آئین کے تحت 7 مارچ 1977 کو کروائے، جس میں پیپل پارٹی کے مقابلے میں پاکستان قومی اتحاد یعنی نیشنل الائنس کی 9 جماعتوں نے مل کر الیکشن لڑا بھٹو کے خلاف۔ پیپل پارٹی کے خلاف 9 جماعتوں کا ایک الائنس تھا۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی، مگر 217 میں سے یہ الائنس صرف 36 نشستیں جیت سکے۔ 200 سیٹوں پر الیکشن ہوا تھا۔ پی پی نے 200 میں سے 155 سیٹیں جیتی، 8 آزاد امیدوار کامیاب ہوئے اور مسلم لیگ قیوم گروپ کا صرف 1 امیدوار کامیاب ہوا۔ اس وقت قومی اتحاد میں جو 9 جماعتیں شامل تھیں وہ یہ تھی: پی ڈی پی یعنی پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی نوابزادہ نصر اللہ کی، مولانا مودودی کی جماعت اسلامی، ولی خان کی نیشنل عوامی پارٹی، مفتی محمود کی جمعیت علماء اسلام، شاہ احمد نورانی کی جمعیت علماء پاکستان، ظہور الہی کی مسلم لیگ گجرات والی پارٹی جو بعد میں ان کے بیٹے نے سنبھالی اور بھتیجوں نے سنبھالی، اور تحریک استقلال ریٹائرڈ مارشل ایئر مارشل اصغر خان کی جماعت، پیر پگاڑا کی مسلم لیگ فنکشنل اور نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی۔ یہ اتنی بڑی
9 जमातें थी जिन्होंने पीपल पार्टी के खिलाफ इल्हाक किया, इत्तेहाद बनाया और कुल 36 नशिस्तें जीत सकी 200 में से। इनमें से हर पार्टी खुद को जमहूरियत का चैंपियन समझती। अक्सर जमातों को कोई सीट न मिली। ये 36 नशिस्तें भी पीएनए को यानी पाकिस्तान नेशनल अलायंस को खैरात में मिली थी। कुछ सीटों पर पीपी ने अपने उम्मीदवार ही खड़े नहीं किए। उस वक्त मुल्क में ये फजा और हवा आम थी कि पीपीपी यानी पाकिस्तान पीपल पार्टी खंबे को भी टिकट दे तो वो जीत जाएगा। मगर कौमी इत्तेहाद ने जनरल जिया की सरकर्दगी में फौज की पुष्टपनाही और अमरीका की भुट्टो दुश्मनी से फायदा उठाकर पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन में धांधली की ऐसी जबरदस्त मुहिम चलाई कि भुट्टो को संभलने का मौका ही नहीं मिला। यह भी हकीकत है कि 10-12 हलकों में यकीनी जीत के बावजूद पीपल पार्टी के उम्मीदवारों ने धांधली की, जिसकी पीपल पार्टी को भारी कीमत चुकानी पड़ी। फौज ने अपोजिशन को मुहिम चलाने के लिए खतीर फंड्स और मौके फराहम किए। बेगुनाह लोगों को गोलियों से शहीद करके सारा इल्जाम भुट्टो पर लगा दिया। भुट्टो ने अपोजिशन को पेशकश की कि हम आपको 55 नशिस्तें दे देते हैं। जो कहते हैं ना आपके धांधली हुई है, वो सारी नशिस्तें आप ले लें, बगैर इलेक्शन के ही ले लें। जो जो आप सीट कहते हैं हम आपको देते हैं, या आप कहते हैं तो हम दोबारा इलेक्शन करा लेते हैं, आपकी अपनी मर्जी का इलेक्शन कमीशन बना देते हैं। लेकिन ये मरहले तकरीबन 3-4 माह के मुज़ाकरात के बाद तय हुए थे कि भुट्टो उनकी हर बात मानने को तैयार था। सिर्फ कहता था कि फौज के आलाकार बनो तुम। ये 9 जमातें उस वक्त फौज का आलाकार बनी हुई थी। भुट्टो ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मार्शल लॉ न लगे और ये जमातें जमहूरियत को पटड़ी से न उतारे। इन मुज़ाकरात में कई मराहिल आए, कई महीनों पर मुश्तमिल ये मुज़ाकरात। जब समझौता होने लगा तो फौरन ISI बोरियों में रकम भर के अपोजिशन लीडरों के पास पहुंच जाती और तहरीक में फिर से जान पड़ जाती। आखिर 4 जुलाई 1977 को रात गए अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान समझौते के मसवदे पर इत्तफाक हो गया, जिसके मुताबिक नए इलेक्शन कराने और अपोजिशन के अहम लीडरों और रहनुमाओं को बिला मुकाबला जितवाने की दस्तावेज तैयार की गई। अगले दिन तय पाया कि अगले दिन 5 जुलाई को इस पर दस्तखत हो जाएंगे दस्तावेज पर। फौजी खुफिया इदारों ने जिया को बताया कि अपोजिशन चाहे जितना भी जोर लगा ले, जितनी भी धांधली कर ले, 50 से ज्यादा नशिस्तें नहीं दे सकती। और ये बात जिया को मंजूर नहीं थी। अगरचे समझौते को फौज से खुफिया रखने की बड़ी कोशिश की गई, मगर फौज के जासूस वली खां की नैब और मुफ्ती महमूद की जमीयत से मिले हुए थे, जिनकी हुकूमतें भुट्टो ने सूबा सरहद और सूबा बलूचिस्तान में डिसमिस की थी। इनके अलावा नाम निहाद बाबाए जमहूरियत नवाबजादा नसरुल्लाह और तहरीक इस्तकलाल के बानी एयर मार्शल रिटायर्ड असर खां और दीगर गैर जमहूरी और मौका परस्त जमातें हर कीमत पर भुट्टो का तख्ता उलटना चाहते थे और उसे तख्तादार पर देखना चाहते थे। जिया ने उसी रात यानी 4 जुलाई के दिन गुजार के उसी रात गए 5 जुलाई 1977 को आधी रात के वक्त मार्शल लॉ लगाकर भुट्टो को गिरफ्तार कर लिया, आइन मुअत्तल कर दिया, असेंबली डिसॉल्व कर दी। अहम रहनुमा पीपल पार्टी उन सबको गिरफ्तार मतलब 90 दिन में इलेक्शन कराने का हल्फ उठाया। जियाउल हक कोबरा सांप की तरह अय्यार और होशियार था। कुरान पाक की आयतें पढ़ पढ़ के झूठ बोलने में मस्त था। कौम के सामने पहली तकरीर में उसने ऐलान किया कि आम इंतखाब 16 अक्टूबर के आसपास कराए जाएंगे, मगर 1 अक्टूबर आते आते उसे अंदाजा हो गया कि भुट्टो को 207 में से 150 सीटें लेने से फौज, इलेक्शन कमीशन
اور مارشل لا کی پالتو عدالتیں نہیں روک سکتی۔ لہذا 20 دن بعد اس نے بھٹو کو رہا کر کے ایک زبردست عیارانہ چال چلی۔ اس کے کہنے پر 3 ستمبر 1977 کو فوج نے محمد خان قصوری کے قتل کے بناوٹی الزام میں گرفتار کر دیا۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یعقوب علی خان کو زبردستی برطرف کر کے 23 ستمبر 1977 کو شیخ انوار الحق کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیا جس نے بھٹو سے اپنا حساب بے باک کرنا۔ بھٹو تھا تو ایسا ہی، ہر ایک سے پنگا لیتا تھا، اس کے بہت سارے دشمن تھے۔ لاہور ہائی کورٹ میں مولوی مشتاق کو چیف جسٹس ضیاء الحق نے بنا دیا، جو بھٹو سے بدلہ لینے کے لیے ادھار کھائے بیٹھا تھا۔ مولوی کے بنچ نے 18 مارچ 1978 کو اکثریتی فیصلے کی بنا پر بھٹو کو موت کی سزا سنا دی۔ سپریم کورٹ کے متنازع ترین چیف جسٹس انوار الحق بینچ نے اپنا فرض پورا کیا اور 24 مارچ 1979 کو 3 کے مقابلے میں 4 ججوں نے سزائے موت کی توثیق کر دی۔ 9 جج تھے اس وقت سپریم کورٹ کے، ان میں سے 2 ججوں کو جو بھٹو کی سزا ختم کرنے کے حق میں تھے، ضیاء الحق کے حکم پر انوار الحق نے زبردستی بینچ میں بیٹھنے سے روک دیا، ورنہ فیصلہ 5-4 کا ہوتا۔ تو انوار الحق نے ان کو زبردستی بینچ میں بیٹھنے سے روک دیا اور متنازع غیر قانونی اور متعصبانہ فیصلے کی بنیاد پر، بہرحال اس میں اللہ کی حکمت تھی، اب کیا کہا جا سکتا ہے، اللہ کی حکمت کے مطابق 4 اپریل 1979 کو 1979 کو بھٹو کو پھانسی لگا دی گئی۔ اس کے بعد ضیاء الحق نے فوجی افسران کی ترقیوں، بیرون ملک پوسٹنگز، پلاٹ، جاگیریں، زمینیں، CSS میں فوجیوں کے کوٹے، سویلین اداروں کے سربراہوں کے عہدوں پر تقرریوں، بہترین ملکوں میں سفارتی عہدوں پر تعیناتی کی بھرمار کر دی۔ اس نے 1981 کے اواخر میں اپنے ضلعی فوجی افسران اور ڈپٹی کمشنروں اور فوجی جاسوسوں کی سفارش پر 350 ارکان پر مشتمل ایک نام نہاد مجلس شورا بنائی، جس کو پارلیمنٹ کا نام دیا گیا۔ 350 ارکان، اور ان پر پھر اس نے اپنے داد و دہش اور ان کے لیے جناب فنڈز اس نے کمال کر دیا۔ اور اس نام نہاد مجلس شورا کا چیئرمین سیالکوٹ والے نواز لیگی رہنما خواجہ محمد آصف کے والد خواجہ صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا گیا۔ وہ چیئرمین تو مجبوراً بن گئے، مگر ہمہ وقت اس کھیل تماشے پر اٹھتے رہتے، کیونکہ اس بے وقت مجلس کو کوئی بھی اختیار نہیں تھا، مجلس شورا کو، حتیٰ کہ کوئی قانون تو کیا، وہ کوئی قرارداد بھی فوجی افسران کی تحریری اجازت کے بغیر منظور نہیں کر سکتے تھے۔ اس دوران ضیاء نے اپنی مرضی کے ممبر مجلس شورا اور اپنی مرضی کے وزیر بنائے، مثلا راجہ ظفر الحق، محی الدین بلوچ، آغا شاہی، غلام اسحاق خان، جو مطلب ہے اب ہم جس کی وجہ سے یہ ساری ویڈیو بنا رہے ہیں، غلام اسحاق خان، اس کو وزیر خزانہ بنا دیا۔ نیاز محمد ارباب، محمد علی ہوتی، علی احمد تالپور، الہی بخش شمرو، شریف الدین پیرزادہ، فخر امام، محبوب الحق، صاحبزادہ یعقوب علی، میر ظفر اللہ جمالی، سرتاج عزیز۔ ان وزیروں میں سے اکثریت کا تعلق ان 9 جماعتوں سے تھا جو جنرل ضیاء کے ہاتھوں میں بھٹو کے خلاف کٹ پتلیاں بن کے ناچی تھی۔ 33 وزراء میں سے 8 فوجی جرنیل تھے، جن کے نام آپ اس دور کی کابینہ کی فہرست میں انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ فروری 1981 میں بے نظیر بھٹو، پیپل پارٹی والی،
نے ذوالفقار بھٹو کی سخت دشمن دو جماعتوں ولی خان کی نیشنل عوامی پارٹی اور فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام اور چند بہت ہی چھوٹی گمنام لیفٹ ونگ یعنی بائیں بازو والی جماعتوں کے ساتھ بحالی جمہوریت کے لیے موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کے نام سے ایک اتحاد بنایا جسے MRD کہتے ہیں۔ یعنی تقدیر کا ظلم دیکھیے، قسمت کی بات کہ ان دو جماعتوں نے جنہوں نے جنرل ضیاء کے ساتھ مل کر بھٹو کا تختہ الٹا تھا، بے نظیر نے انہی کے ساتھ مل کر MRD بنائی، موومنٹ فار ریسٹوریشن اور ڈیموکریسی۔ انہی دو جماعتوں کے ساتھ یعنی ولی خان کی نیب اور فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام کے ساتھ مل کر، یہ تھا ان جماعتوں کا کردار۔ انہوں نے مل کر MRD بنائی۔ یہ اتحاد کوئی زیادہ پاورفل نہیں تھا کیونکہ اسے فوج کا مخالف اتحاد سمجھا جاتا تھا اور جنرل ضیاء پیپلز پارٹی کو پاتال میں دفن کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس جماعت سے خوفزدہ بھی تھا کیونکہ یہی جماعت آئین کی خلاف ورزی یعنی ایبروگیشن پر اس کے خلاف وطن سے غداری کا مقدمہ چلا کر ضیاء الحق کو پھانسی پر چڑھا سکتی تھی پیپل پارٹی۔ ذوالفقار بھٹو کو بھی اس نے یا ضیاء الحق نے اسی ڈر سے قتل کروایا کہ یا تو تم نہیں یا ہم نہیں، یہ نوبت تھی۔ بالآخر مرتا کیا نہ کرتا ضیاء کو یہ جیلی پارلیمنٹ یعنی تماشا پارلیمنٹ فروری 1985 میں توڑنا پڑ گئی۔ سیاست دانوں کے مجبور کرنے پر جنرل نے دوبارہ انتخاب کرانے کا قصد کیا۔ اس نے چور راستہ یہ نکالا کہ غیر جماعتی انتخاب کرا دو تاکہ اپنی مرضی کے بندے منتخب کرائے جائیں۔ پیپل پارٹی نے انتخاب کا اس لیے بائیکاٹ کر دیا کیونکہ غیر جماعتی انتخابات تھے۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں، ضیاء الحق تو چاہتا ہی یہی تھا کہ پیپل پارٹی کسی طرح الیکشن پروسیس سے آؤٹ ہو جائے اور پیپل پارٹی نے یہی کیا۔ تاہم الیکشن سے پہلے ضیاء الحق نے ایک تماشا ریفرینڈم کرا کے فوجیوں اور ڈپٹی کمشنروں کی مدد سے خود کو نہایت عیاری سے اسلام کے غلاف میں لپیٹ کر 98% ووٹ ڈلوا کے اپنے آپ کو صدر پاکستان منتخب کروا لیا۔ 25 فروری 1985 کو غیر جماعتی انتخاب کرایا گیا۔ پیپل پارٹی، جمعیت اسلام علماء اسلام، نیشنل عوامی پارٹی، تحریک استقلال اور چند دیگر معمولی جماعتوں نے اس انتخاب کا بائیکاٹ کیا۔ البتہ مہاجر قومی موومنٹ الطاف حسین کی اور جماعت اسلامی اور نواز شریف اور گجراتی چودھریوں کی چھوٹی سی مسلم لیگ جسے بعد میں ضیاء الحق نے بھرپور مسلز عطا کیے اور ایک دو معمولی جماعتوں نے انتخابات میں حصہ لیا، جس کے نتیجے میں بکھرے ہوئے غیر وابستہ بے مہار بے لاگ لوگ منتخب ہوئے، جن میں سے ضیاء نے سندھ کے ایک وڈیرے ذمہ دار محمد خان جنیجو جو پیر پگاڑا کی نہایت غیر معروف چھوٹی سی پارٹی پگاڑا مسلم لیگ کا ممبر تھا، اسے وزیر اعظم نامزد کر دیا۔ جس طرح 2018 میں عمران خان نے ایک غیر معروف عثمان بزدار کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ نامزد کیا تھا، اسی طرح جناب ضیاء الحق صاحب نے محمد خان جنیجو کو ملک کا وزیر اعظم نامزد کر دیا، جسے اس سے پہلے کسی نے اس کا نام بھی نہیں سنا۔ انتخاب کے بعد جنرل نے جنیجو کی سربراہی میں ان بکھرے بے مہار لوگوں کی ایک جماعت بنائی جس کا نام پاکستان مسلم لیگ رکھا گیا، جو آج کل نواز شریف اور شہباز شریف کی ذاتی جماعت ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جنیجو اور ضیاء میں اختلاف پیدا ہوتے گئے کیونکہ ضیاء چاہتا تھا کہ یہ پارلیمنٹ بھی خواجہ صفدر والی مجلس شورا کی طرح ربر سٹیمپ ہو اور اس کے ہر اشارے پر بچ جائے، مگر
اب سارا پاکستان ضیاء الحق کی چالاکیاں اور وعدہ خلافیاں اور جمہوریت خوش فطرت کو سمجھ چکا تھا۔ اس کے خلاف اسی پارلیمنٹ میں زہریلی تقریریں ہوتی جو اس کی اپنی بنائی ہوئی تھی۔ ضیاء نے پنجاب کے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور گورنر لیفٹیننٹ جنرل غلام جیلانی کے توسط سے پنجاب کے مرکز لاہور میں نواز شریف کی قیادت میں اپنا مسلم لیگی گروپ بنایا، جس نے ضیاء کی موت کے بعد جنوجی کے خلاف عدم اعتماد کر کے اس سے مسلم لیگ کی صدارت چھین لی اور خود قبضہ کر لیا۔ جب ضیاء الحق کی اپنی بنائی ہوئی مسلم لیگ کچھ مضبوط ہو گئی تو ضیاء نے 1985 میں جھوٹے بہانے بنا کر اور غلط الزامات لگا کر اپنی تراشی ہوئی پارلیمنٹ جنیجو پارلیمنٹ 3 سال بعد 29 مئی 1988 کو آئینی اور قانونی میعاد سے 2 سال پہلے توڑ دیا۔ وزیر اعظم جنیجو کو ڈسمس کر دیا اور 20 جولائی 1988 کو قوم سے 90 دن میں دوبارہ نئے غیر جماعتی انتخاب کرانے کا وعدہ کیا۔ 90 دن میں 20 جولائی 1988 کو وعدہ کیا جناب ضیاء الحق صاحب قبلہ دام نے، مگر کسی کو اعتبار نہیں تھا اور سب اس کو ضیاء الحق کا نیا پیدرا سمجھتے تھے۔ وہ تھا ہی ایسا۔ تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ 90 دن کے وعدے کے مطابق یہ انتخاب 27 اگست یا 18 اکتوبر سے پہلے ہونے تھے، مگر 17 اگست کو جنرل ضیاء 31 دوسرے افراد کے ساتھ جہاز کے حادثے میں بہاولپور میں آگ میں جل کر راکھ ہو گیا۔ قدرت کی طرف سے بھٹو کا انتقام پورا ہو گیا۔ اس وقت تک اگرچہ صرف 10 دن رہ گئے تھے یعنی مجوزہ انتخابات میں صرف 10 دن رہ گئے تھے، مگر کسی کو خبر نہیں تھی کہ الیکشن کب ہوں گے بھی صحیح یا کبھی نہیں ہوں گے۔ ہلاکت کے وقت جنرل کی عمر 64 برس، مدت ملازمت 45 برس اور مدت اقتدار 11 برس تھی۔ اگر مشیت کا ہاتھ کار فرما نہ ہوتا تو شاید آج بھی جنرل ضیاء الحق 99 برس کی عمر میں پاکستان کا مطلق العنان حاکم اور چیف آف آرمی سٹاف ہوتا۔ وہ چیز ہی ایسی تھی۔ اب آتا ہوں میں اصل موضوع کی طرف۔ یہ سارا بیک گراؤنڈ تھا جس میں یہ غلام اسحاق جو ہے وہ جناب سیاستدانوں سے ملاقاتیں فرما رہے ہیں۔ جس ویڈیو کی میں نے بات کی ہے اس ویڈیو کا یہ بیک گراؤنڈ۔ ضیاء کے مرنے کے بعد ایک نئی گیم شروع۔ اس کے مرنے پر غلام اسحاق خان، جسے ضیاء نے سینٹ کا چیئرمین بنایا تھا، 17 اگست 1988 کو از خود صدر بن گیا۔ نئے انتخابات کا اعلان جنرل ضیاء کر گیا تھا، مگر غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے کوئی پتہ نہیں چلتا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ ملک گواچی گائے کی طرح۔ غلام اسحاق خان نے صدر بنتے ہی نئے الیکشن سے قبل تمام اہم سیاسی رہنماؤں سے ملاقات کر کے انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ نئے انتخابات کے بعد اسے صدر منتخب کریں گے۔ یعنی غلام اسحاق خان نے الیکشن سے پہلے ان سے وعدہ لے لیا۔ یہ وہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، مذکورہ ویڈیو انہی ملاقاتوں پر مشتمل ہے۔ ان ملاقاتوں کے دوران مکمل یقین دہانیوں کے بعد نئے انتخابات 16 نومبر 1988 کو کرائے گئے، جس میں پیپلز پارٹی نے 94، فوج کی مدد سے بنائے گئے نواز شریف کے 9 پارٹیوں پر مشتمل اسلامی جمہوری اتحاد یعنی IJI نے 56 نشستیں حاصل کی۔ یہ بھی فوج نے بنوایا تھا اتحاد، اور اب سابق فوجیوں نے اس کا اعتراف بھی کیا ہے کہ انہوں نے IJI بنوائی تھی۔ پیپل پارٹی نے 94 اور فوجی IJI نے
56 नशिस्तें हासिल की, जिसमें 9 जमातें शामिल थी। और तीसरी बड़ी जमात जमीयत उलमाए इस्लाम थी, जिसने 7 नशिस्तें हासिल की। MQM ने इंतखाबात का बाइकाट किया, मगर दर पर्दा अपने उम्मीदवारों को आजाद इलेक्शन लड़वाकर 13 नशिस्तें हासिल कर ली। बाकी सीटें आजाद उम्मीदवार और टांगा पार्टियां ले गई। जमात इस्लामी नवाज लीग के साथ IJI में शामिल थी, मगर बुरी तरह नाकाम। गुलाम इसहाक खां 1988 से 1993 तक 5 साल तक मुकम्मल बाइख्तियार सदर रहा। उसने 94 सीटों वाली बेनजीर को वजीर आजम बनाया, मगर वो पीपल्स पार्टी को तब नापसंद करता था। लिहाजा 20 माह की मुख्तसर मुद्दत के बाद मुख्तलिफ बहाने बनाकर उसने वो असेंबली तोड़ दी और बेनजीर हुकूमत को डिसमिस कर दिया। अगले इलेक्शन 1990 में हुए, जिसमें गुलाम इसहाक खान और फौजी टोलों ने मिलकर सख्त मेहनत की और नवाज शरीफ को जितवाने में कामयाब हो गए। मगर गुलाम इसहाक खान ने 3 साल बाद नवाज को भी चलता कर दिया, क्योंकि नवाज ने भी परपुर्जे निकालने शुरू कर दिए थे और गुलाम इसहाक खान की हर नाजायज बात मानने से इनकार कर दिया था। 1993 में पीपल पार्टी ने अक्सरियत हासिल की। गुलाम इसहाक ने फिर दाना डालने की कोशिश की, मगर बेनजीर और आसिफ जरदारी उसके दाम में नहीं आए और गुलाम इसहाक खान 78 बरस की उम्र में रिटायर हुए, मगर वफात 92 बरस की उम्र में 2006 में हुई। ये थी कहानी। बहुत ही सादा गमगीन है दास्तान वतन, बहुत ही सादा गमगीन है दास्तान वतन, निहायत इसकी नवाज इब्तदा है भुट्टो शहीद।